پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے پر غور نہیں کر رہا، ترجمان دفتر خارجہ۔ کورونا کے وار جاری، مسلسل دوسرے دن 3000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ، عوام SOPs پر عمل کریں، ڈاکٹرز کی ہدایت۔ پوچھیں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز سے، چیئرمین کورونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان سے اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم سے۔ And a very warm welcome to the show. چند روز قبل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اسرائیلی وزیر اعظم سے خفیہ ملاقات کی خبر سامنے آئی، جس کے بعد منظرنامے پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی۔ اس خبر نے پاکستانی سیاست کو بھی متاثر کیا۔ گزشتہ کئی روز سے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث چل پڑی ہے۔ 2 دن قبل اس حوالے سے ہم نے وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر طاہر اشرفی سے بات کی اور انہوں نے 2 ٹوک انداز میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کو مسترد کر دیا۔ ہی وینٹ a step further۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ سعودی عرب نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا اور سعودی عرب کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پریشر کہیں نہ کہیں سے ضرور ہے تو ہم اس کو سہ سکتے ہیں۔ لیٹس واچ کیا کہا علامہ طاہر اشرفی نے۔ میں آج آپ کو یہ بات جو ہے بڑا اعلانیہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی سرکاری یا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں عمران خان کو 35 سال سے جانتا ہوں۔ عمران خان کی کرسی تو چھوڑ سکتا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے جب تک فلسطینی کسی ایسے حل کو جو ان کو قبول ہو وہ نہ کریں۔ اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بحث کو ہم نے عوام تک پہنچایا اور عوام سے پوچھا کہ وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ لیٹس واچ the people of پاکستان۔ بات یہ ہے جی، ہمارے اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح فرما دی تھی، یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور ہم دشمنوں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت ہماری یہ بات بھول جائے کہ ہمارا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ یہ ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے نا، یہ جب اٹھے گی انشاءاللہ تعالی تو ان کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ اس چیز کو بند نہیں رہنے دیں تو بہتر ہے، اگر آپ کھولیں گے آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک تو اسرائیل کا جو سٹیٹس ہے وہ وہی ہے جو انڈیا کا ہے کشمیر میں۔ اگر یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو کل ہم کس طرح سے جو ہے نا کشمیر کے لیے ہم کس طرح سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ کل پاکستان اس ٹائم تک اسرائیل کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ہمارے بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ حکومت سے یہی گزارش ہے کہ جب تک وہ بیت المقدس کو آزاد نہیں کرتا اسرائیل کو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے جی، نہ عوام کی یہ مرضی ہے نہ عوام چاہتی ہے، کیونکہ اسرائیل ہمارے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ فلسطینیوں کو وہ اپنے ملک سے بے دخل کر رہا ہے اور فلسطین میں نجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں دورے کر رہے لیکن ان کو بھی جوتیاں مارنا چاہیے کہ ادھر کیا لوڑنے آتے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جناب، پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے، ہمیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کہ ہم ایسے دوست اپنے بنائیں جو کہ کبھی اسلام کی روح سے ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے جو ظلم و ستم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی چیز جو نہیں ہے، تو اس وقت تک ہم لوگ کسی صورت بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فلسطین کو تسلیم کیا، نہ کہ اسرائیل کو، لہٰذا بانی پاکستان کے جو فرمودات ہیں اس کی روشنی پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اسرائیل کو ہم کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم جنہوں نے بہت سی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا، تو انہوں نے پہلی کنڈیشن یہی رکھی تھی کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اسرائیل کو پاکستان تک تسلیم نہیں کرے گا، تو آج بھی اسی موقف پر قائم ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات کا پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کسی وقت کرنے کا سوچ سکتا ہے، اور کیا اس کا امپیکٹ دین پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہمارا بڑی بہترین دوستی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہم کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ UAE نے تسلیم کیا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ UAE میں پاکستانی ویزاز کے حوالے سے کچھ معاملات مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا
کہیں پر کوئی پریشر ادھر سے بھی ہو سکتا ہے؟ I'll talk to you, Brigadier حارث نواز. Thank you so much for joining us. 100% لوگوں کی رائے تو بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے کہ ہم نے نہیں تسلیم کرنا اسرائیل کو جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا. پرائم منسٹر بھی یہی کہہ چکے ہیں, بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں. سو جو پریشر اگر کہیں سے آ رہا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے یہاں کے سینٹیمنٹس کا. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, بات یہ کہ ٹھیک ہے وٹ ایور پریشر آ رہا ہے, کوئی اگر آپ کو ایون میڈل ایسٹرن کنٹریز سے آ رہا ہے, امریکنز کا آ رہا ہے, دیٹ لیونگ اے پارٹ, یو ہیو یور اون نیشنل انٹرسٹ اینڈ یو ہیو گاٹ یور اون اسٹینڈز. اور ہمارا ہمیشہ سے جسٹ اسٹینڈ یہی ہے, اور کہ 2 نیشن اسٹیٹس ہونی چاہیے وہاں پر. اگر پیلسٹینینز کو وہاں پر ایک نئی اسٹیٹ بنانے کی اجازت دیتے ہیں دین آف کورس پاکستان دین لیٹر میں کنسیڈر. قائد اعظم محمد علی جناح, اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا کیٹیگوری کہہ دیا, فارن منسٹر نے کہہ دیا, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. آئی تھنک کیونکہ پاکستان کی عوام کی سینٹیمنٹس بھی جو ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں, میرے خیال میں ایک اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی ہماری جوائنٹ سیشن آف اسمبلی سے, جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جوائنٹ سیشن ہو, اور وہ آواز آنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تاکہ سارے عوام ختم ہو جائیں. اور یہ ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کی بات کریں گے تو پھر یہ پرابلم ختم ہو جائے گی. لیکن ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ کشمیر کو اس کو کتنا نقصان پہنچے گا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ یہ تو ہمیں دیکھیں وی آر ویری کلیئر کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ نے تقریباً ان کو انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے. یہ وزٹ بڑا کنٹروورشل چل رہا ہے نوم کے جو ہوا ہے ساحلی علاقے میں. پومپیو نے بھی کافی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو بڑی ڈاؤٹ کریٹ کرتی کہ شاید ملاقات ہوگی, بیکاز پومپیو سیٹ کہ آئی واز آلسو دیئر. باقی انہوں نے نتنیاہو کا نہیں کہا, لیکن ادھر اخبار نے یہ کہ خبر نکال دی. انہوں نے انٹینشنلی یہ ریلیز کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وزٹ ہوا ہے, اور یہ ہوا ہے تو بات نکلی ہے. یس, سعودی عرب نے اس کو ابھی تک کلیریفائی نہیں کیا کہ جی نئی ملاقات ہوئی ہے. یعنی کہ یہ ان کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے اپنا سٹینڈ ہونا چاہیے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہماری اپنی پالیسی ہے, ہماری کشمیر کاز ہے, ہمارا ایک پرنسپل اینڈ جسٹ سٹینڈ ہے کہ پیلسٹائن کے اسرائیل کو اس وقت تسلیم کریں گے جب وہ پیلسٹائن کو ایک نئی اسٹیٹ ایکسیپٹ کریں گے اور پھر بیت المقدس کا جو بھی طریقہ کار نکالا جاتا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. دیکھیں یورپین یونین اس کو کنڈیم کر رہی ہے, جیروسلم کے ایسٹرن پارٹ پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے. میں حیران ہوں اپنے اسلامی ممالک کے اوپر کہ کس طریقے سے کہ آپ اپنے مسلمان ملکوں کے مسلمانوں کے اوپر پیلسٹین کے جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے, جیسے وہ ٹارچر کر کے بچوں کو مارتے ہیں, اٹ از جسٹ لائک انڈیا نے بھی وہی پالیسی لی ہے کشمیر کے اندر. تو یہ بڑا سا ڈیمیج ہوگا اس پروگرام اس کے لیے. اس لیے ہماری گورنمنٹ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے انکمپس کیا. ایک کوئک کویسچن کیونکہ وقت تھوڑا ہے, لیکن ایک مس کنسپشن ہے کیونکہ ایز اے ملٹری پرسن آپ کو زیادہ اسٹریٹجی کا پتہ ہوگا یا اسٹریٹجک جہاں پہ فائدہ ہمیں ہو جائے. یہ تاثر کہیں پہ پھیلایا جا رہا ہے کچھ انالسٹ کی طرف سے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں, کیونکہ تسلیم تو ہم نے انڈیا کو بھی کیا ہوا ہے, اس سے ہماری دشمنی ہے, لیکن ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے, تسلیم کر لیں, اپنا موقف وہی رکھیں تو ہمیں شاید جو ایک ایج مل جائے گا انڈیا کے خلاف. یہ ایک بحث ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا, غلط فہمی ہے یا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں کسی حالت میں بھی ایج ہمیں نہیں ملے گا. ایک ہماری سوچ یہ ہے کہ جو اسرائیل کو تھریٹ ہے پاکستان سے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے خلاف جو سازشیں ہیں کافی زیادہ CIA کی, موساد کی, یہ کم ہو جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, ہمیں اس کے لیے جو مرضی تکلیف اٹھانی پڑے. جب آپ کا دوسرا ملک بڑا بھی ہو اور آپ کے ملک کی طرف بری نظر سے دیکھے تو آپ اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ٹیک سٹینڈ, اینڈ وی آر اے نیوکلیئر کنٹری, وی آر این اسلامک کنٹری, اینڈ وی آر لوکیٹڈ آن اے ویری اسٹرانگ جیو اسٹریٹجک لوکیشن. Nobody can deny us and nobody can take us for granted. That's the point we must understand. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل میں بتایا. یقیناً یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ نظر بھی آ رہی ہے کہ 100% کنسنسس ہے پاکستان کے عوام کا. جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا, دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور اب تو گورنمنٹ نے بھی یہی بات کر دی ہے. وی ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد بات کریں گے ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا, اور وہ مسئلہ ہے کووڈ-19. رائٹ آفٹر اے بریک.
वेलकम बैक। इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है वो कोरोना केसेस का है, जो कि तेजी से फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की गुज़िश्ता चंद दिन की अदाद शुमार पर अगर नजर डालें तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। वही बीमारी जिस पर बड़ी मुश्किल से हमने अल्लाह ताला की मदद से कुछ SOPs को फॉलो करते हुए काबू पाया था, अब आपको नजर आ रहा है कि ये बीमारी काबू से बाहर होती हुई नजर आ रही है। जो ग्राफ्स बना रही हैं कुछ कंपनीज, उसमें जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो तकरीबन हमें भारत के साथ ले जाती हुई नजर आ रही है, जहां पर कोरोना यकीनन बेकाबू है। इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान कुन बात है। अगर एक नजर डालें इस वक्त तक की जो नंबर्स हैं उसमें मुल्क में कोरोना केसेस में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से हम तेजी देख रहे हैं और ये ग्राफ अब मुसलसल ऊपर जा रहा है, नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। 29 अक्टूबर को 1103 केसेस सामने आए। 11 नवंबर से यौमिया अमवात की तादाद 10 से बढ़ गई। 11 नवंबर को यौमिया केसेस की तादाद 2000 तक पहुंच गई। उसके बाद हम आते हैं 24 नवंबर की तरफ, जिसमें यौमिया केसेस की तादाद 3000 से जायद हो गई। सो आप अगर इसका रेशियो देखें तो आपको डबल से ज्यादा जंप नजर आ रहा है। गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना से यौमिया अमवात की तादाद 50 से बढ़ गई है। ये तो हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए हैं, लेकिन कुछ आपका अपना मुशाहिदा भी है। अपने आसपास अगर आप लोगों को देखें और पिछली पीक से कंपेयर करें, जिस तरह उस वक्त आपको एकदम से खबरें मिलना शुरू हो गई थी कि उस जाने वाले को भी बीमारी हो गई, दीगर को हो गई, ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया पे लोग आकर बता रहे थे, उस किस्म का आपको ट्रेंड दोबारा नजर आ रहा है और अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन में उससे बढ़कर नजर आ रहा है। एक और जो परेशान कुन बात है, अगरचे हमने आपको अभी डेथ की रेशियो बताई है और हम इससे ज्यादा डेथ्स तक गए हैं, लेकिन शायद इस दफा रिपोर्टिंग की कोरोना की थ्रू डेथ्स की शायद वो तादाद उस तरीके से लोग खुलकर नहीं बता रहे। अगेन इट्स ओनली एन ऑब्जर्वेशन जो कि पहले थी, क्योंकि मुशाहिदे में या सुनने में आपको इस दफा बहुत लग रहा है कि लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ्स की आप खबरें सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद थे, हमने उनसे ये बात कही भी कि इस दफा क्या वजह है कि लोगों में संजीदगी उस तरीके से नजर ही नहीं आ रही। उन्होंने एग्री किया इस बात से और क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। ये जो जलसे जुलूस की हम जो बात कर रहे हैं उसकी एक बराह रास्त अहमियत है। जाहिर है अगर 50,000 लोग एक जगह में एक दूसरे के ऊपर होंगे और कोई दुनिया में मुझे नहीं बता सकता कि 50,000 का जलसा SOP के साथ हो सकता है, नामुमकिन है ये। उसका एक बराह रास्त खतरा तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खतरा यह है जिसकी अभी आपने निशानदेही की है कि जब पाकिस्तानी ये देखेंगे कि उनकी कौमी लीडरशिप जो है वो बड़े बड़े जलसे कर रही है और उनके ख्याल में इससे कोई खतरा पैदा नहीं होता, तो मैं एक दुकानदार को कैसे ये कन्विंस कर पाऊंगा कि उसने मास्क के बगैर जो है उसने एक दुकान नहीं चलानी, एक बस वाला जो है उसने SOP मेंटेन करने हैं और एक आम घर में जो बैठा हुआ शहरी कि उसको एहतियात करने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत सीनियर डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद है मेरे पैनल में। डॉक्टर अताउर रहमान, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स, एंड डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर अताउर रहमान। इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि हमने ये पहले समझा कि दीगर यूरोपियन ममालिक से या दूसरी जगहों से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में शायद इतनी मोहलिक नहीं थी ये बीमारी। क्या हम अभी भी ये बात इतने ही वसूख से कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि अभी भी सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत बेहतर है उस सिचुएशन से जो बरतानिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका या हमारे बराबर नेबर हिंदुस्तान में है। और इसकी वजह यह है कि शुरू के पहले जब ये पहली वेव आई तो हमने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया, पॉलिसीज बड़ी अच्छी रही और फिर कोई 4-5 हज़ार जगहों पे इस वक्त लॉकडाउन है, लेकिन एक लोगों के अंदर एक बेहिसी पैदा हो गई और वो जो है अब वो ख्याल नहीं कर रहे जो कि करना चाहिए था। और जो प्रिकॉशंस पहली वेव जब आई थी जब वो ले रहे थे, तो अब आप देखते हैं अक्सर मैं कराची में हूँ कि कराची की सड़कों पे, दुकानों पे लोग मास्क नहीं पहने हुए और वो जो है इट्स अ काइंड ऑफ ए कोविड फटीग कह सकते हैं, थकावट पैदा हो गई है लोगों को कि अब कहाँ तक चलेगा ये। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से अब ये फैलना शुरू हुआ है और अभी जैसे आपने फरमाया ये ग्राफ ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और इसमें एक और जो खतरनाक बात है वो ये कि इसके अंदर जो हमने जेनेटिक इसकी एनालिसिस की है कराची के मुख्तलिफ सैंपल्स लेकर, कोई 48 जीनोम्स को हमने स्टडी किया है
تو 109 یونیک میوٹیشن ملی ہیں، 109 جگہوں پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں مختلف وائرسز کے اندر. اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو اسپائک پروٹین ہوتی ہے جس سے اٹیک کرتا ہے، تو وہ جین جو اسپائک پروٹین بناتی ہے وہاں پہ میوٹیشن ہو گئی ہے، اور یہ بہت ایگریسو ورائٹی ہے پھر اس کی، اور اس سے زیادہ اموات بھی ہوتی ہیں اور یہ ایگریسونیس بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ پہلی ویو میں بھی تھی لیکن اتنا پریویلنٹ نہیں تھا جتنا اب یہ دکھائی دے رہا ہے. تو دس از اے نیو ڈیولپمنٹ، اور اس کی وجہ سے اور زیادہ خطرہ ہو گیا ہے اس وائرس کی وجہ سے، اور بہت زیادہ کوئی دوائی ہے. اسی سے میں، کیونکہ آپ سے پچھلی دفعہ میری بات ہوئی تھی اور تب آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس وقت بھی ہمیں میوٹیشن لگی تھی لیکن وہ وائرس کی انٹینسٹی کم ہوتے ہوئے لگی تھی. میں عام زبان میں بات کر رہی ہوں، سو فورگیو می اگر میں سائنٹیفکلی کوئی انیکوریسی کر دوں، لیکن اس دفعہ آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ کافی پریشان کن ہے، اور یہ بات پہلے بھی شاید آپ نے کہی تھی کہ یہ آئدر وے ہو سکتا ہے، کسی طرف بھی میوٹیٹ کر سکتا ہے. سو کیا یہ جو لوگوں کی بحثی ہے آل دا مور ریزن کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ اس دفعہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے جب نے اسٹڈی کیا تھا آج سے کوئی 3 مہینے پہلے، تو 8 جگہ پہ ہمیں میوٹیشنز ملی تھی اس کی، وہ پبلش بھی ہو گیا بین الاقوامی طور پہ، لیکن وہ بہت سگنیفیکنٹ میوٹیشن نہیں تھی. میوٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی خطرناک ہو جائے وائرس. میوٹیشن سگنیفیکنٹ بھی ہوتی ہیں اور انسگنیفیکنٹ بھی ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے وائرس کے جو اسٹرکچر میں کس جگہ پہ میوٹیشن آ رہی ہے. اب کے جو ہم نے سیمپل دیکھے ہیں وہاں پہ میوٹیشن دیکھی ہیں ہم نے، تو ان میں کچھ ایسی میوٹیشن ہیں جو سب سے زیادہ ورائٹی جو سب سے پریویلنٹ ہے وہ والی میوٹیشن ہیں جن کے اندر ایگریسونیس بڑھ جاتی ہے. اس کی ان جینز کے اندر میوٹیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایگریسونیس اس کی بڑھ جاتی ہے اور اموات بھی جلدی ہوتی ہیں. یہ انٹرنیشنلی بھی یہ والی اسٹرینز پائی گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے، اور یہ کیونکہ اب پاکستان میں موجود ہیں اور زیادہ مقدار میں ہیں، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم احتیاط برتیں اور جو SOPs ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل کریں. رائٹ. ڈاکٹر جاوید اکرم، اس وقت جو آپ کی آبزرویشن ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ جیسے موجود ہوتے ہیں، we will talk to him. We are taking a quick break. یہ بہت زیادہ جب کوموربیڈیٹیز ہیں تو یہ بہت، تو میرا نہیں خیال کہ یہ سوچنا چاہیے کہ سب کو ہو جائے یا ہرڈ امیونٹی ہو جائے. ہرڈ امیونٹی کی تو کہانی بہت دیر سے وہ چورن بکنا بند ہو گیا، کیونکہ ہرڈ امیونٹی ہوتی نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں میں اینٹی باڈیز ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہیں، IgG یا IgM، تو ان کو پروٹیکشن کیا ہے. اور ہمارے اس دفعہ ہم نے دیکھا کم از کم 7 کیسز تو میں نے دیکھے جن کو ایک دفعہ ہو گیا تھا اور ان کو ریکرنس ہوئی، اور ریکرنس ان کو بہت ہی سیریس قسم کی ریکرنس تھی. جہاں تک ویکسینز کا تعلق ہے، ہم خود اس وقت 7,500 آج ہم نے کراس کیا ہے والنٹیئرز کو، تو ہم اس پہ 2 ویکسینز پہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ ویل ٹالریٹڈ ہے. اس کی سائیڈ ایفیکٹس کو اتنے نہیں ہیں، سیف ہے ریزنیبلی جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک ریکمبیننٹ DNA ٹیکنالوجی سے بنی ہے، جو اسی ٹیکنالوجی سے جس سے انسولین یا گروتھ ہارمونز وغیرہ یا باقی دوائیات بنتی ہیں. اور یہ کیونکہ اینٹی سپائک ہیں، یہ سپائک پروٹین کے اگینسٹ ہیں، یہ پوری وائرس کے وائریوم کے اگینسٹ نہیں ہے. تو اگر وائرس میوٹیٹ بھی کر جاتی ہے تو پروبیبلی یہ ویکسینز کارآمد رہے گی. لیکن جیسے عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ کہنا، ابھی ہمیں کوئی 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے، اور ہم اس کے لیے اینٹی سپائک اینٹی باڈیز چیک کرتے ہیں، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو. تو الحمدللہ ابھی تک تو میجورٹی آف دی پیپل دے آر مینٹیننگ دی ٹیٹر. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لائف لانگ امیونٹی نہیں ہوگی. مے بی 6 to 1 months to 1 year میں جا کے ہمیں ایک بوسٹر لگانا پڑے، اور اسی لیے ہم ایک سیکنڈ اسٹڈی شروع کر رہے ہیں جس میں ہم بوسٹر دیں گے، دو انجیکشن دیں گے ہوپ فلی اس کے ساتھ. بٹ ایز عطا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ RNA وائرس ہے، RNA وائرس کے اگینسٹ ویکسین بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہے. ادروائز تو ایڈز کے اگینسٹ ہم بنا چکے ہوتے، ہیپیٹائٹس C کے بنا چکے ہوتے. لیکن اس وقت
جتنی بھی ویکسینز ہیں زیادہ تر وہ اینٹی سپائک پروٹینز جس کے تحت یہ جو کانٹا ہے اس کے اوپر کانٹوں کی صورت میں جہاں سے باڈی میں ACE2 ریسیپٹرز میں لنگز میں اٹیچ ہوتی ہے اس کی ابیلٹی ٹو اٹیچ روکتی ہے, وائرس کو نہیں یہ ڈیمیج کرتی ویکسینز. رائٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان, اس کی جو پھیلنے کا طریقہ کار ہے بیچ میں یہ بھی پھر WHO نے کہا کہ شاید سرفس سے جس طرح پہلے سمجھا جا رہا تھا ویسے نہیں پھیل رہا, سب سے زیادہ کیسے پھیلتا ہے یہ اور ماسک پہننا کتنا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ ہوا میں پھیلتا ہے جب آپ کھانستے ہیں, بولتے ہیں, کسی کے قریب ہوتے ہیں, خاص طور پہ انڈورز اگر آپ ہوتے ہیں کمرے کے اندر تو اور زیادہ پھر رسک ہوتا ہے اگر آپ کسی سے ایکسپوز ہو جائیں. ویسے تو سرفیسز کے اوپر بھی کے تھرو بھی پھیلتا ہے, آپ نوٹوں کو ہاتھ لگائیں, کسی اور نے اس نوٹ کو ہاتھ لگا رکھا ہے جو انفیکٹڈ ہے اسے بھی پھیلے گا, کپڑے بھی پھیلے گا, لیکن سب سے زیادہ جو رسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ انٹریکشن کا اور اس سے پھیلنے کا, اور اسی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اوپن ایئر میں نہیں پھیلتا, کھلے مقامات میں آپ چاہے کتنے ہی لوگ جمع ہو جائیں تو نہیں پھیلتا. یہ غلط خیال ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے وہ ایک باغ میں ایک روز گارڈن میں انہوں نے محفل کی تھی اور کتنے لوگ اس میں پھر بیمار ہو گئے تھے ان کے ساتھ, تو اوپن ایئر تھا, تو اوپن ایئر میں بھی پھیلتا ہے. اس وجہ سے ماسک پہننا بہت ضروری ہے اور ہر ایک کو پہننا چاہیے, اور وہ بہت سے اکثر ماسک جو ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کے سامنے والے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آئی ایم پروٹیکٹنگ یو اینڈ یو آر پروٹیکٹنگ می. آپ کھانسیں گی تو ماسک زیادہ تر چیزوں کو روک لے گا جو وائرسز ہیں, اور کچھ باہر پھر بھی نکلیں گے unless you are wearing some special types of masks جو موجود ہیں. تو اس وجہ سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ماسک پہننا, ہاتھ برابر دھونا اور مختلف جو احتیاط بتائی گئی ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا. اور خاص طور پہ جو بچے آتے ہیں اسکول سے واپس آتے ہیں چاہیے کہ بزرگوں سے دور رہیں, کیونکہ سب سے زیادہ سسیپٹیبل جو ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں, اور وہ جو اموات بھی جو ہو رہی ہیں زیادہ تر بزرگ افراد کی ہو رہی ہیں, جن کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر جاوید صاحب نے, کہ جو سب سے زیادہ سسیپٹیبل ہیں وہ ہیں جو اس کو ڈائبٹیز ہو یا ہارٹ ہو یا دوسری ایلمنٹس ہوں, تو ان میں پھر مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. رائٹ ڈاکٹر جاوید, ابھی ڈاکٹر عطا نے کہا کہ اوپن ایئر میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ نہیں پھیلتا. سو ہم جو سیاست ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس معاملے پہ, گورنمنٹ نے بھی پہلے جلسے کیے, اپوزیشن بھی کری تھی, اب گورنمنٹ نے روکے ہیں, مگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جلسوں کے صرف جلسوں سے یہ نہیں پھیلتا. سو اس وقت آپ کے خیال سے لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سیاست کو اس وقت سائیڈ پر رکھنا چاہیے اور آ کر جو میڈیکل گراؤنڈز ہے اس سے بات کرنی چاہیے کہ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, اور آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب کو ایکوائر ہو گیا, اور بھی بہت سارے ان کے سیکرٹریز وغیرہ جنہوں نے جلسوں میں پارٹیسپیٹ کیا. اب خدا جانتا ہے انہیں جلسوں سے ہوا یا کسی پارٹی سے ہوا یا کہاں ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور جو سٹیج کے نیچے بیٹھے ہیں, اگر آپ کے کیمراز دکھاتے ہیں کہ وہاں فزیکل ڈسٹینسنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے کوئی 70 to 80% نے ماسک نہیں پہنے ہوتے, یا پہنے ہوتے ہیں تو گلے میں لٹک رہے ہوتے ہیں. تو obviously جب اتنا فزیکل کانٹیکٹ ہوگا اتنے لوگوں کا, تو اس میں اگر ایک بھی بندہ کیری کر رہا ہے اور وہ انفیکشیس ہے تو وہ تو کئی لوگوں کو, اور وہ پھر چین آگے چلے گی. یعنی کہ وہ جو انفیکٹیوٹی ہے وہ ایک بندے کے ذریعے کم از کم 24 آور میں 80 سے 90 لوگ انفیکٹ ہو چکے ہوں گے, اور یہ چین پھر آگے چلے گی. تو اس کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, اس چین کو روکنے کے لیے, تو دیکھیں بے شک ہمارے پولیٹیشنز اپنے پولیٹکس بالکل ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہوں گے, بیکاز وی آر جسٹ ٹیکنیکل پیپل, لیکن میرا خیال ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنا موقف دینا ہے, اچھا برا جو بھی دینا ہے. آپ کے کیمرہ یوز ہو سکتا ہے, آپ کے مائکس یوز ہو سکتے ہیں, ریڈیو کا یوز ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی ہے, لیکن پرابلم میرا خیال ہے یہاں پہ شو آف سٹرینتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ شو آف سٹرینتھ کی بجائے کریکٹر کی سٹرینتھ بتائی جائے تو وہ زیادہ لوگوں کو شاید اپیل کی کرے گی, اور لانگ ٹرم وہ زیادہ یہی دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک لوگوں کی اپنی خواہشات کی قربانی دے دی, لوگوں کی جانوں کی قربانی نہیں دی. تو یہی تو لیڈرشپ ہے
کہ آپ اپنی پرائرٹیز صحیح سیٹ کرتے ہیں, اور پرائرٹی تو ہیومن لائف ہونی چاہیے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی اس جلسے کی وجہ سے مر گیا تو اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اللہ خوش ہوگا اور نہ دنیا خوش ہوگی اس سے, اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک گلٹ فیلنگ رہے گی ان سے. اور یہاں پہ تو کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا کہ کتنا ایک جلسے سے مریں گے, بٹ ٹرسٹ می یہ میرا خیال ہے ٹرپل ڈیجٹس میں جاتی ہے ہوگی موٹیلٹی آفٹر دیز پروسیشنز. تو اس لیے جب ہم کہہ رہے ہیں بینگ اے ڈاکٹر ہم یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں تو ہمارے پہ یہ بوجھ رہنے دیں. اگر میں جاتا ہوں کسی بھی وارڈ میں, ابھی میں راؤنڈ کر رہا تھا اور تو میں نے 10 قسم کی چیزیں پہنی ہوتی ہیں, میرے کو 5-6 کلو کا میں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے, PPRA پہنا ہوتا ہے, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں انفیکٹ ہو سکتا ہوں. تو ایٹ لیسٹ یہ اتنے لاکھوں لوگوں کو یہ پناہ سکتے ہیں تو پناہ دیں, پھر یہ لائیں پھر ان کے لیے یہ چیزیں, کہ اگر اتنا ہی ان کو شوق ہے تو پھر پیسہ خرچیں ان کے لیے, اپنے عوام الناس کے لیے, کہ وہ 2-2 لاکھ روپے کا 3-3 لاکھ روپے کا 3M کا سوٹ بنائیں ان کو, پھر ان کو سیفٹی ان کی انشور کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عوام بیچاری ان پڑھ ہے, ان کو اتنا نہیں پتہ, ان کو اتنی سینسیبل نہیں ہے, جوشیلے لوگ ہیں, لیکن وی ہیو ٹو ریئلی not misuse their emotions, کہ اگر وہ جوشیلے ہیں یا اتنی ان کو اویئرنیس نہیں ہے تو we have to really educate them and tell them our priority, کہ دیکھیں ہم آپ نے باتیں کی ہیں جی. اور ڈاکٹر صاحب لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایموشن سے کام نہیں چلے گا, اگر آپ نے بلانا ہے لوگوں کو وہ کٹس پرووائڈ کریں جو کہ میڈیکل سٹاف پہنتے ہیں, دے آر ایکسپینسو کٹس, ادروائز لوگوں کی جانوں سے کھیلنا کسی بھی طریقے سے لیڈرشپ نہیں دکھاتی. ہم ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے پاکستان کو اس سے بات ہوگی, دیٹ از پولیو. ویلکم بیک. ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر پھیل رہی ہے. ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحبان کی بات سنی, یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ پہلی سے زیادہ خطرناک لگ رہی ہے, خاص طور پہ جو ڈاکٹر عطا نے کہا کہ وائرس میوٹیٹ کر گیا ہے اور لگ رہا ہے کہ اب یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ بڑی الارمنگ بات ہے, مگر ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ پولیو وائرس کا خطرہ بھی بدستور منڈلا رہا ہے. اس لیے ملک کے بچوں کو معذوری سے ہم نے ہی بچانا ہے اور پولیو کے خلاف مہم میں ساتھ دینا ہے. پولیو رضاکار تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں. آپ کے گھر بھی آئیں گے, ان پولیو رضاکاروں کا ساتھ دیں تاکہ ملک سے پولیو کے مہلک مرض کا خاتمہ ہو سکے. اس حوالے سے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ. حکومت پاکستان کی ملک کو پولیو سے پاک بنانے کی کوششیں جاری ہیں. پولیو کے خلاف جیت عالمی صحت کی جیت ہے. افریقہ کے پولیو سے پاک ہونے کے بعد افغانستان اور پاکستان دنیا میں 2 ممالک ہیں جہاں پولیو وائرس واقع ہے. جب تک پولیو وائرس دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہو تو دنیا میں پولیو وائرس کا خطرہ موجود رہے گا. حکومت پاکستان ملک کو پولیو سے پاک بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہر مہم میں پلوائے جائیں. تمام والدین اس مہم میں پولیو ورکرز کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. ہم سب مل کر اور عالمی برادری کے تعاون سے بہت جلد اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے بچوں کا محفوظ مستقبل یقینی بنا دیں گے. خصوصی انسداد پولیو مہم جاری رہے گی جس میں ملک بھر کے 128 اضلاع میں 30 ملین سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. اب والدین اور تمام مکتب فکر کا قومی فریضہ بنتا ہے کہ وہ گھر گھر جانے والے پولیو ورکرز کو خوش آمدید کہیں اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے.